احمد حسن صاحب، یہ جو پہلے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ذرا اس پہ کامنٹس کر دیجئے، کیونکہ پی ٹی آئی مسلسل یہی الزام لگا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل اب انہوں نے فواد چودھری صاحب کا میں نے بیان نہیں سنا، کیونکہ میں ذرا میڈیا کو اتنا فالو نہیں کرتا آنیسٹلی، تو اب مجھے پتہ چلا آپ کے تھرو، تو اب یہ بھی میں بتا دوں، پہلے تو میں فیصل واڈوا صاحب کو خالی تھرو میرے لوئر قمر ازول صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے میں لیگل نوٹس سرو کرنے والا تھا 1 ارب کا، اور اب تو ایک اور مجھے چانس مل گیا، اب فواد چودھری صاحب کو بھی انشاءاللہ 1 ارب کا میں لیگل نوٹس سرو کروں گا فار ڈیفیمیشن انشاءاللہ۔ اس کا ایک طریقہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے آج ہمیں خبر دی ہے، اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اگر آپ اپنی ڈو یو تھنک کہ اس کی ضرورت پیش آئے گی کہ اس کو کلیئر کیا جائے کہ ہم نے جو الزام لگ رہا ہے آپ پہ کہ نواز شریف صاحب کا خرچے پہ گئے لنڈن آپ کے والد، دیکھیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے والد صاحب از اے وائس چانسلر آف زیبل یونیورسٹی، ہی ارنز ماشاءاللہ سے 17 لاکھ پر منتھ میرے خیال سے، اگر وہ غلط ہو تو وہ آپ یونیورسٹی سے چیک کرا سکتے ہیں، اور میں آلموسٹ ماشاءاللہ 1 ملین تک کما لیتا ہوں، وی بوتھ ارن 27 lakhs پر منتھ، تو آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں، کانٹ وی افورڈ 2.5 لاکھ کی ٹکٹ الحمدللہ، اور 2 لاکھ کا خرچہ ہمیں ضرورت ہے کسی سے لے کے جانے کی، لیکن میں یہ بھی بتا دوں جو میرے علم تک میرے انفارمیشن تک بات آئی ہے، یہ آفیشیل کانفرنس تھی، تو یہ کانفرنس شاید پیڈ تھی بائی زیبل یونیورسٹی، تو اس کے تو سارے شواہد بھی مل جائیں گے جو پے ہوئی ہیں، تھرو وچ موڈ کس نے پے کی ہیں زیبل یونیورسٹی۔ تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا کہ اگر آپ وہ ان کو ٹویٹ کر دیں یا ہمیں بھیج دیں۔ نہیں ہم لیگل نوٹس بنا کے لیگل نوٹس جب بنائیں گے تو آپ کو کاپی، آپ میرے ایسوسیٹ کا نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے، ان سے کاپی لے لیگا لیگل نوٹس کی جب ہم انہیں سرو کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، سو آپ کے والد رانا شمیم اسلام آباد میں تھے، ابھی بھی موجود ہیں اسلام آباد میں؟ نہیں جی، ابھی موجود نہیں اسلام آباد میں۔ سو وہ گزشتہ پیشی پر نہیں آ سکے عدالت، تو اب 26 نومبر کو آئیں گے؟ انشاءاللہ جی، 26 کو بالکل ضرور جائیں گے۔ He is going to be there، انشاءاللہ وہیں پر ہوں گے وہ۔ جی بالکل۔ ابھی جیسے مریم نواز نے کہا کہ جو جہاں الزام لگ رہا ہے فارمر چیف جسٹس پر، وہ تو نہیں آئیں گے کہیں پر بات کرنے کے لیے، آپ کے خیال سے آپ کے والد شاید کسی پروگرام میں آئیں بات کرنے کے لیے جیسے آپ آئے ہیں؟ میرے والد صاحب کسی پروگرام میں نہیں بھی تک آئے جی، میرے علم میں نہیں ہے، اور ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں انہیں۔ آئیں گے اگر ہم ان کو بلائیں گے تو وہ آئیں گے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا جی، یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیے گا، میں ان کے بیاف پہ مجھے کوئی اجازت نہیں ہے بتانے کی۔ آپ ہماری ریکویسٹ اگر ان تک پہنچا سکیں؟ میں آپ کی ریکویسٹ پہنچا دوں گا، اگر انہوں نے اپروو کر دیا تو پھر میں آپ کو جی کال کروا دوں گا، میرے ایسوسیٹ کال۔ جو مین بات ہے وہ بیان حلفی کی ہے، آپ نے کہا تھا، آپ کا انٹرویو میں نے دیکھے، آپ نے کہا آپ کو نہیں پتا تھا کہ بیان حلفی کی کروائیں گے آپ کے والد، لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے والد ہیں، انہوں نے کبھی ذکر کیا تھا آپ سے اس حوالے سے؟ نہیں، بیان حلفی کا ذکر تو نہیں، بیان حلفی بنانے سے پہلے اور ایگزیکیوٹ کرنے وقت تو مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا بالکل مجھ سے ذکر کیا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ آئے تھے گلگت سے، جب ان کا وزٹ پہ آئے ہوئے تھے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نصار صاحب گلگت کے ٹور پہ، اپنے فیملی ویکیشنز پہ، تو اس کے بعد میرے والد صاحب یوزلی 1 ہفتے بعد آتے تھے، تو جو وزٹ اینڈ ہوا ہوئے گا جب وہ گئے ہوئیں گے تو اس کے 1 ہفتے بعد وہ غالباً آئے ہوئیں گے اسلام آباد، اور تب انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ جی یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے کیا کہا ان کو؟ میرے سے انہیں کوئی ایڈوائس نہیں دی، تو میرے والد صاحب ہیں جی، میرے بڑے ہیں، میں ان کو کیا ایڈوائس کر سکتا ہوں، انہوں نے مجھ سے ایڈوائس بھی نہیں مانگی تو میں نے کوئی ایڈوائس بھی نہیں دی۔ اور آپ نے کسی سے ذکر کیا کہیں اور؟ نہیں جی، میں یہ بڑی کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہم لائرز کو عادت ہوتی ہے اپنے دل میں رکھنے کی، تو ہم ذکر نہیں کرتے جب تک اس کی۔ تو آپ کو حیرت ہوئی جب آپ کو کیسے پتا چلا بیان حلفی کا پہلی دفعہ؟ جی مجھے متی اللہ جان صاحب کے تھرو پتا چلا تھا، میں بلیو پائنز پہ تھا، یہ وسپرنگ پائنز ہے منال پہ اوپر پیسوا پہ، سوری ادھر میں تھا، تو متی اللہ صاحب کی کال آئی اور انہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی۔ سو اس وقت آپ کو پہلی دفعہ پتا چلا۔ انصار عباسی صاحب کو کیسے پتا چل گیا اس کا؟ یہ مجھے جو میں نے میرے خیال سے کاشف عباسی صاحب کے شو پہ، یعنی شاہزیب خان زادہ صاحب کے شو پہ میں نے پڑھ کے سنایا بھی تھا کہ میرے والد صاحب نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ ابھی تک کسی کو نہیں دیا، اگر یہ لیک ہوا ہے تو وہاں آفس سے لیک ہوا ہے جہاں یہ نوٹرائزڈ ہوا تھا۔
آپ نے خود بھی کہا کہ مجھے منع کیا میرے والد نے کہ شوز پر مت آئیں. اب پی ایم ایل این کے بھی بہت سے لوگ نہیں, انہوں نے مجھے سوری یہ نہیں کہا میرے والد صاحب نے. یہ لگا کہ دیکھیں شو پہ تو میں آپ کے بھی شو پہ بیٹھا ہوں, لیکن انہوں نے بس اتنا کہہ دیا کہ کیس پہ آپ نے نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ یہ میٹر آف سب جوڈیس ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس, اور اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے واٹ ٹو ڈو. تو اس پہ اب ہماری طرف سے, کیونکہ ہم لائرز ہیں, جب ایک میٹر سب جوڈیس ہوتا ہے تو پھر ہم اس پہ بات نہیں کرتے. یہ انہوں نے مجھے منع کیا. باقی پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگ سنائے کہ نہیں خوش تھے آپ کے انٹرویو سے, انہیں لگا کہ آپ نے یہ ریویل کیا کہ آپ کے والد کے تعلقات ہیں پی ایم ایل این سے, جو کہ شاید ان کے فیور میں نہ جائے بات. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پی ایم ایل کے نون کے لوگ خوش نہیں. پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پی ایم ایل نون کے لیے کیا. تو میرے والد صاحب تو امپارشل ہیں, ان کا اس سے کوئی لینے دینے نہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کی ہے, انہیں تو آپ لوگ کریڈٹ دینا چاہیے کہ جی اگر یہ چیز ثابت ہو گئی تو پھر تو اس کے بہت بڑے امپیکٹس ہوئیں گے انشاءاللہ. رائٹ, نہیں بٹ the reason آپ کو کسی نے کہا پی ایم ایل این سے کہ آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی؟ الحمدللہ مجھے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مجھے ڈائریکشن, الحمدللہ کسی کی ہمت نہیں ہے مجھے ڈائریکشن دے. میں صرف اپنے والد صاحب کی سنتا ہوں اور ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, اور انہوں نے مجھے بولا کہ بس اتنا بولیں تو میں اتنا بولوں گا, لیکن باقی میں یہ الحمدللہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مجھے ڈائریکشنز دے. رائٹ, سو آپ کو نہیں لگا کہ آپ نے جو ارلیئر انٹرویوز دیے ہیں جس میں آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے والد کی قریبی تعلقات ہیں پی ایم ایل این سے, ابھی بھی ہے, نواز شریف صاحب سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے, اس سے کوئی اثر پڑا ہے اس تمام معاملے پر؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شو کرنے سے پہلے سب کچھ تو پتہ کر لیا ہوگا کہ اگر وہ مسٹر رانا محمد شمیم, وہ مسٹر احمد حسن رانا, ریکی کی ہے آپ نے کہ نہیں کی؟ ویل آپ بھی ہم پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. نہیں, آپ نے پورٹ فولیو تو ہمارا چیک کیا ہوئے گا نا, تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ کون کس کے, جی ہماری کلائنٹیل کیا رہی ہیں, میں کن کن پولیٹیکل لوگوں کا لائر رہا ہوں وہ بھی آپ کو پتا ہوئے گا, میرے والد صاحب کن کن پولیٹیکل لوگوں کے لائر رہے ہیں وہ بھی پتا ہوئے گا. اب میرے والد صاحب تو مرتضیٰ بھٹو کے بھی لائر تھے, اب میرے والد صاحب تو, اب میں اور کس کا نام لوں, زرداری صاحب تو نہیں سوری, لیکن ان کے پیپلز پارٹی کے منسٹرز کے بھی ہیں لائر رہے ہیں. تو وہ تو سارے پولیٹیکل بندے لوگ جو ہے, آرمی کے آفیسرز ہیں ان کے بھی آفر ہیں, اور آرمی کے لیے بھی اپیئر ہوتے رہے ہیں, تو وہ تو جنرلز کو بھی جانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی ہے. تو اس سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان سے. ابھی آپ نے کہا کہ پورٹ فولیو چیک کریں, سیٹ نہیں, ہم نے چیک کیا اور ہمیں یہ پتہ بھی چلا کہ 2017 میں مسلم لیگ نون کے دور میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہ چکے ہیں آپ. سو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص وجہ تھی, کس بیسس پہ آپ کو پروموشن ملی تھی؟ نہیں, یہ پروموشن نہیں ہوتی, یہ ایک طرح آنر ہوتا ہے, اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا, جی یہ پولیٹیکل پارٹی کی ایک پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم لے کے آئے ٹو ڈیفینڈ دیئر پروونس ان دا کورٹ. یہ ایک آنر کی بات ہوتی ہے ایک لائر کے لیے کہ وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے. تو میں تو پنجاب اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, کوئی پی ایم ایل نون کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا, with all due respect. بٹ احمد حسن صاحب, یہ محض اتفاق ہے, ہو سکتا ہے اتفاق یہ ہو کہ آپ کے والد بھی پی ایم ایل این کے دور میں ان کو اچھی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے, آپ کو بھی انہی کے دور میں اچھی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے, یہ محض اتفاق ہے؟ اچھا, پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے یہ بھی پھر ریکی کی ہوئے گی کہ وہ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کس دور میں بنے تھے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ it's got nothing to do with it. Because ایک میرٹ پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ وائس چانسلر ابھی بنے ہوئے ہیں, ابھی تو پی ایم ایل نون نہیں تھی, وائس چانسلر کیسے بن گیا؟ ٹھیک, وائس چانسلر بھی ایک بہت ہائی پوسٹ ہے. ریگولرلی جا رہے ہیں وہ یونیورسٹی ایز وائس چانسلر؟ جی, زیبل یونیورسٹی, یونیورسٹی آف لاء ہے, سندھ کی یونیورسٹی ہے, بہت ریکگنائزڈ یونیورسٹی. کیونکہ یہ بھی کئی الزام لگا کہ وہ 2 یا 3 دفعہ یونیورسٹی گئے ہیں, وہ جاتے نہیں ہیں یونیورسٹی. اچھا, یہ تو پھر آپ نے ریکی نہیں کی. یہ میرے خیال سے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ میری والدہ مارچ اپریل پورے 55 ڈیز کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹلائز تھیں, اس کے بعد ہم نے 2-3 مہینے کوئی بھی کام نہیں کیا, ہم دونوں باپ بیٹے نے, لیکن میرے والد صاحب پھر بھی یہاں سے فون پہ سارا کام کرتے رہے, میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے, ایون ہی واز ان ڈپریشن. لیکن اگر لوگوں نے یہ بات کی تو انہیں شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے.
اور میرے اس دوران یہ بھی بتا دوں میری خالی والدہ کی ڈیتھ نہیں ہوئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جنودوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, میری خالہ کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے, میری چچی کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے, اور میرے چچا کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرنے سے کہ جی اس پریشر میں, اس ڈپریشن میں بھی وہ کام پہ جا رہے ہیں اور اپنی اوبلیگیشنز پوری کر رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں. ان کو اپنے گرے بان جھانکنے چاہیے جنہوں نے یہ بات کی. آپ نے بتا دیا کہ یہ ڈپریسنگ ایک ٹائم تھا فیملی کے لیے, سو اس لیے وہ فون کے اوپر جا رہے ہیں. لوگوں نے آبویسلی یونیورسٹی سے چیک کر کے یہ بات کی ہوگی, لیکن ٹھیک ہے آپ نے اس کو کلیریفائی کر دیا, بڑا افسوس ہے ہمیں آپ کی والدہ کے حوالے سے بھی. آپ آگے آپ کے خیال سے, بیکاز آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, اس تمام معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ایفیڈیوٹ کے معاملے میں؟ دیکھیں جی, اس کا جو اگر اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے تو اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے جہاں ایویڈنس ریکارڈ ہوئے گی. اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی اسپیشل بنتی ہے یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, وہ تو میں نہیں بتا سکتا, وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے یا جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس پہ. تو اس پہ ایویڈنس ریکارڈ ہوئے گی, جو سچا ہوئے گا وہ سرخرو ہو جائے گا, جو جھوٹا ہوئے گا اس کو آپ اس کو پنش کریں ان اکارڈنس وتھ لا. سمپل. رائٹ. احمد حسن رانا صاحب, آپ نے سب سے بڑی خبر آج ہمیں یہ دی ہے کہ نیکسٹ پیشی پہ آپ کے والد موجود ہوں گے کورٹ میں 26 نومبر کو. تھینک یو سو مچ.